السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی کہانی قسط نمبر 14۔ ضیاء الحق آئین سے بہت تنگ ہوا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ 12 صفحوں کا ایک کتابچہ ہے جسے کسی بھی وقت پاڑھ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضیاء الحق آئین میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرتے رہے تاکہ اقتدار پر ان کی گرفت دیر تک قائم رہے۔ انہوں نے دستور اسلامائزیشن کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ ان کے دور میں گلی کوچوں میں صلاۃ کمیٹی قائم کی گئی، بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹے جانے لگیں، عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے، شرعی سزائیں بھی انہی کے دور میں قائم ہوئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ، رویت حلال کمیٹی بھی ضیاء الحق کے دور میں قائم ہوئی۔ انہی کے دور میں توہین مذہب پر سزائے موت بھی مقرر ہوئی۔ جنرل ضیاء نے آرٹیکل 62 اور 63 کو بھی آئین کا حصہ بنایا، جس کے تحت ہر رکن اسمبلی کا صادق اور امین ہونا لازمی قرار پایا۔ اس شق کے تحت بعد میں ایک وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تاحیات نااہل ہو گئے۔ جنرل ضیاء نے 8ویں ترمیم کر کے 58(2)(b) کو بھی آئین میں شامل کیا۔ اس شق کے تحت صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار بھی حاصل ہوا۔ دسمبر 1984 میں جنرل ضیاء نے ملک بھر میں ریفرنڈم بھی کرائی۔ اس ریفرنڈم میں لوگوں سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو پھر ضیاء الحق اگلے 5 سال کے لیے صدر ہوں گے۔ ریفرنڈم میں بچوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ وہی ہوا جو ضیاء الحق چاہتے تھے۔ ضیاء الحق نے 97.7% سے کامیابی حاصل کی۔ ضیاء الحق نے آئین کے تحت سارے اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں الیکشن کرا دیے۔ یہ الیکشن غیر بنیادی جماعتوں پر کرائے گئے، جس سے ملک بھر میں برادری ازم کو فروغ ملا۔ الیکشن کے بعد جنرل ضیاء نے ووٹنگ کرانے کے بجائے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا۔ زیادہ تر اراکین اسمبلی جنیجو کو جانتے تک ہی نہیں تھے اور وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ محمد خان جنیجو کون ہیں۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ جنیجو ان کے نقش قدم پر چلے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جنیجو ایک سیاستدان تھے اور خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں کر لینے کی کوشش کی۔ آخری دنوں میں وہ جنرل ضیاء کی کئی معاملات پر مشورے بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ افغانستان سے روسی فوج کے انخلا پر جنیوا کنونشن میں جنرل ضیاء سے پوچھے بغیر جنیجو نے دستخط کر دیے۔ ایسا کرنے پر جنیجو کو وہی سزا ملی جو گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر سکندر مرزا کے دور تک ہر وزیر اعظم کو ملتی رہی۔ جنیجو کے اقدامات جب جنرل ضیاء کے برداشت سے باہر ہو گئے تو انہوں نے 58(2)(b) کو استعمال کیا اور جنیجو کی حکومت برطرف کر دی۔ جنرل ضیاء نے نواز شریف کی سرپرستی کر رہے تھے، جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ جب جنیجو کی حکومت برطرف کر دی گئی تو نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ ناظرین، پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ اگلے قسط کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔